میرے عزیزوں ابھی تک 1400 سال گزر گئے، بحث ہے، نبی کی سنت نہیں عمر کی سنت ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 1400 سال ہو گئے، اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے اب تو عمر کا پیچھا چھوڑ دو۔ کون کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی؟ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو عبدالحنان صدیقی کا ایک بیان سنانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز کے لیے باہر تشریف لاتے رہے۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف بھی لے کے آئے، صحابہ کرام حجرے مبارک کی طرف نگاہیں کر کے تک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور تشریف لائے آپ نے فرمایا میں تمہاری آنکھوں کی چاہت کے اندر، تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں تمہاری کیا چاہتی، اس نماز کے لیے میں چوتھے دن آتا۔ اور لوگوں اگر یہ نماز میرے اللہ کو بہت پسند آتی، یہ نماز اللہ میرے پر فرض کر دیتا، میری وجہ سے امت پہ فرض کر دیتا، میں اس لیے نماز پڑھنے نہیں آیا کہیں نماز چوتھے دن دے کے اللہ فرض نہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح یاد نہیں کی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو جگہ جگہ مسجدوں کے اندر کبھی 4 ادھر 5 ادھر اپنے اپنی مرضی کا قاری جس کی تلاوت پسند ہوتی ادھر کھڑا کر لیتے، ادھر کھڑا کر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزوں وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا ہے تو مسجد کے اندر شور ہو رہا ہے، 4 ادھر کھڑے 4 ادھر، آپ نے فرمایا لوگوں پڑھو تراویح لیکن سب اماموں کے پیچھے نہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھو۔ آپ نے مختلف اماموں کے پیچھے سے ہٹا کر، یہ وجہ نہیں تھی کہ شور ہو رہا ہے کہ زیادہ قرآن نہیں، فرمایا ایک مسجد کے اندر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو، سارے متحد ہو جاؤ، کیونکہ اسلام متحد ہونے کا اتحاد کا درس دینے کے لیے آیا نہ کہ توڑنے کا درس دینے کے لیے آیا۔ باقی یہ مدرسہ دائیں بائیں آپ 20 بندے سے تراویح پڑھیں، لیکن میرے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کیا تھا، تراویح کا آغاز تو خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اب کسی کا اعتراض بنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، جو میں کروں گا وہ میرے یار، جو میرے یار کریں گے میں نہیں کروں گا وہ بھی میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی، جو میرا ابو بکر کرے، جو میرا عمر کرے، جو میرا عثمان کرے۔ محراب کہاں تھا میرے عزیزو؟ اللہ اکبر۔ یہ 3 سیڑھیاں کہاں تھی میرے عزیزو؟ اللہ غنی۔ ایک سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، حضرت عثمان ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، بیٹھ ابو بکر، کہنے لگے نہیں نہیں میری کیا مجال، جہاں حضور بیٹھے وہاں بیٹھوں۔ آپ دوسری سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ تیسری پہ بیٹھ گئے کہ میری کیا مجال ہے کہ میں جہاں ابو بکر بیٹھے وہاں بیٹھوں، میں تو ابو بکر کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ تیسری سیڑھی پہ بیٹھے، پر میں عمر کی جگہ نہیں بیٹھتا، اللہ عثمان کا بھلا کرے۔ آپ نے ممبر کو 3 سیڑھیوں پر مقید کر دیا، متعین کر دیا، پر میں اس طرح تو نمازی اوپر رہ جائیں گے اور امام گڑھے کے اندر چلے جائیں گے، کہاں تک جائیں گے؟ ابو بکر کیا اچھا نہ ہو، عمر بھی اس کو اچھا کہے گا، صحابہ کیا اچھا نہ ہو، جہاں اللہ کے نبی کے قدم تھے، جہاں اماموں کا امام بیٹھتا تھا، غلاموں کے غلام اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں۔ اگر میرے عزیزو ہم حنفی لوگ ہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلا امام ہے، سارے ان کے شاگرد ہیں۔ جس دن یہ وقت کے امام دنیا سے رخصت ہوا اس دن یہ دوسرے امام، اس دن ان کی ولادت ہوئی تھی، صحابہ کی زیارت اللہ اکبر ان سے ہوئی، یہ بہت بڑے امام ہیں۔ ہر مسئلہ، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، اللہ جس نے دیا اس کا بھلا کرے، اس کو بھی پتا، ان کو بھی پتا، ان کو سب کو پتا 1000 کا نوٹ ہے۔ 70 جید علماء کرام، 70 جید علماء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر بٹھا دیا کرتے تھے۔ پھر یہ 1000 کا نوٹ انہیں بھی پتا تھا، اندھے تو نہیں تھے، یہ 1000 کا نوٹ 70 علماء میں پھینکتے، تحقیق کرو یہ نوٹ باقی 1000 کا۔ جب 70 علماء اس مور پر فتویٰ اس فتوے پہ مور لگاتے، پھر مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے سامنے پیش کرتے کہ یہ مسئلہ جید وقت کے 70 علماء کرام کی نگاہوں سے ہو کے آیا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ لیکن آپ میرے عزیزوں موبائل کی دنیا میں جا کے دیکھیں، نفرت ہونی شروع ہو گئی کہ نہیں آپ کو علماء کرام سے؟
नाचने वाली का नाच यूं करके देखते हैं, कोई आलिम दीन जुब्बा कुब्बा पहन के यूं करके ऊपर कर देते हैं कि हाँ हमारे लिए बाइस शर्म बात नहीं, हमने उम्मत को लड़ाया उम्मत को जोड़ा कोई नहीं। और जो फाहम व तफहीम का दर्स देने वाले थे उनको सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। खुदा डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। आलिम ऐसा था डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपने अपने वक़्त के वली थे मेरे अजीज़ों। जो उम्मत के सामने हमारे मुफ्ती मेरे अजीज़ों तकी उस्मानी साहब दामत व फ़ियोदुम, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान के उलमा माने ना माने, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना इमाम मान रहा है। मक्के की शूरा के अंदर मुफ्ती आजम साहब का नाम है। अगर वहां कोई मसला दरपेश हो तो पाकिस्तान के उलमा इकराम के सामने रखते हैं। बताओ दीन की गुत्थियां सुलझाने वाले हो तुम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खोल खोल कर बयान करने वाले हो। बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला कहाँ बयान फरमाया था? जब मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की बारी आई, गुंबद खजरा की बारी आई, और बुखारी शरीफ की हदीस है कि कब्र के ऊपर कुब्बा बनाना जायज़ कोई नहीं। अरब के उलमा इकराम ने बुखारी शरीफ की हदीस उलमा के सामने रखी और इसी को बुनियाद बनाकर जन्नतुल बकी के अंदर जितने मज़ारात थे अज़वाज मुतहरात के, नबी की बनात के, असहाब रसूल के, तुमने उन्हें नजदी कहना शुरू कर दिया। मसला मेरे से सुनो, पूरी दुनिया के अंदर बात जा रही है, मसला समझ आए फिर इस बात की तईद करना, वरना मेरे अजीज़ों कह देना सारे देवबंदी काफिर ने, सारे वाबी काफिर ने। यकीन करो मेरा से बातें करने को दिल नहीं करता। 16-17 साल हो गए आपसे मुखातिब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप दूर दूर से सुनने के लिए आते हो, मेरी बात मानते हो और आप मेरी बात को फॉलो करते हो, यकीन करते हो। मैं भी आपको मेरा अजीज़ों कभी लड़वाता नहीं, इसमें बरकत तकाजा नहीं। मैं कोई बेगैरती का लिबास छोड़ के ओढ़ के बैठा, मैं मेरा अजीज़ों मदीने का लिबास पहन के बैठा तो मेरा मिजाज भी मदीने वाला ही बनना चाहिए, मेरी गुफ्तगू भी मदीने वाली बननी चाहिए। टूटे हुए लोग आते हैं मैं उनको समेटूं, बिखरे आते हैं मैं उनको समेटूं, टूटे आते जोड़ूं, रोते आते हैं मैं उनको हंसा के भेजूं। मेरे अजीज़ों ज़ख्मों पे ज़ख्म देना हमारा काम नहीं, बल्कि हमारे अकाबरीन ने हमें ज़ख्मों के ऊपर मरहम पट्टी कर हमारा काम बताया। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सारे शागिर्द थे, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मौलाना हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह। इलियास जी तूने तबलीग के काम को संभालना, तफसीर के काम को मदनी तूने संभालना, देलवी तूने फतवे के काम को संभालना, ये सारी काम की जिम्मेदारी लगा दी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं मदीना शरीफ चला गया, मैंने कहा मैं अकेला पूरी उम्मत का बोझ कैसे उठाऊंगा। मैं वहाँ कितने दिन इस्तिखारा करता रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में बिशारतें मिलती रही कि इलियास वाकई हिंदुस्तान चला जा, अल्लाह ने तेरे से बहुत ऊंचा काम लेना है। तबलीग का काम इनके जिम्मे लगा और मेरे अजीज़ों जिहाद का काम जो था हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिम्मे लगा। माल्टा की जेल गवाह है, असीर माल्टा कौन था? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह था। ये नाम नेहाद के मुसलमान उस वक़्त कहाँ थे? अंग्रेजों के साथ टक्कर लेने वाला कौन था? कहाँ है वो हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह? अल्लाहु अकबर, जिसके सीने में अंग्रेज की गोली लगी 24 घंटे इसके लबों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ होता था। जब इसे गोली लगी तो आखिरी वक्त है, लोग कलमे ईमान कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, आखिरी वक्त के अंदर इन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दिया। हज़रत जी दुरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया अंग्रेज की गोली सीने में और गोली बारूद से बनती है, उस बारूद में से बदबू आ रही है, दुरूद शरीफ में से नहीं पढ़ता कि बदबू की वजह से हुजूर पे दुरूद की तौहीन ना हो जाए। इन लोगों का काम फिर कहते हो पढ़ो इनको इस्लाम की तारीख। ये हीरे अल्लाह की कसम हीरे। वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कहाँ से लाऊं? मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद गंगोई। 1857 की जंग आजादी शामली का मैदान है, अंग्रेज ने यूं बंदूक उठाई और मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गोली मार दी। इतनी तेज से गोली अंदर गई, बाहर न निकली, अंधे हो गए, आंखों की बिनाई चली गई, वहीं बैठ गए। हज़रत गंगोही ने आके पकड़ के गोद में उठा लिया, फरमाया बता बता क्या बात है कासिम ननोतवी? का गोली लग गई, बिनाई कम हो गई। फरमाया दुनिया की दवाई मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास कोई गोली कोई इंजेक्शन नहीं तेरी बिनाई वापस ला सकूं, लेकिन एक वजीफा मेरे पास है, एक अमल मेरे पास है। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना कासिम ननोतवी को अपनी गोद में लिटा लिया और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अपनी जुबान को अपने मुंह से निकाली, सारा थूक अपनी जुबान पे लगाया, मौलाना कासिम ननोतवी के माथे पे बलना शुरू कर दिया। फरमाया बेटे अब आंखें खोल। ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खोली, मुस्कुरा के कहने लगे रब अकबर की कसम है बिनाई तो वापिस आ गई, माथे से गोली का निशान भी खत्म हो गया।
علی گڑھ کالج کے طالب علموں نے جب مذاق اڑایا تھا حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، فرمایا تھا یہ مولوی بنا بڑا پھرتا ہے، ہم نے ایک جنازہ لے کے آئیں گے، ایک نوجوان کو سکھایا کہ تجھے کفن کے اندر لپیٹ دیں گے اور جنازہ رکھیں گے، ہم حضرت کی خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں جائیں گے اور کہیں گے حضرت جی ہمارا ایک شاگرد ہمارا طالب علم ساتھی فوت ہو گیا، ہماری خواہش ہے جنازہ آپ پڑھاؤ۔ حضرت جی لائے، پھر آپ نے یوں کر کے کفن کی طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا بھائی پکا فیصلہ کر لو جنازہ پڑھا دوں کہ نہ پڑھاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں جی حضرت پڑھاؤ۔ کہا پھر فیصلہ کرو جنازہ پڑھاؤ کہ نہ، بعد میں نہ کہنا، کہ جی پھر فیصلہ کرو۔ جب 3-4 مرتبہ پکا ان سے وعدہ لے لیا، فرمایا تم نیت کرو، تم صفے سیدھی کرو، نیت باندھو جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھایا۔ میرے عزیزوں پیچھے سے شاگردوں نے شی یا دف بجائی یا تالی بجائی کہ اٹھ جا، اس کا مذاق اڑا۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا جوتا جھاڑا، پاؤں میں پہرا، کہ میں نے کہا تھا نا میں جنازہ پڑھاؤں نہ پڑھاؤں، اب یہ قیامت کی صبح اٹھے گا، آج کے بعد یہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ دلی کے لوگ آ گئے، حضرت جی ایک دہریے نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ دلی کے چوک کے اندر چھلانگ مارتا ہے، اوپر ڈھائی مارتا ہے، زمین کے اندر گھس جاتا ہے، یہاں گھستا ہے وہاں نکلتا ہے، لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی ٹیک رہے ہیں، لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے، مسلمان جو ہے ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ آپ نے اپنی جوتی پہنی، سیدھے چلے گئے۔ خدا کی قسم یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول تھے۔ آگرے کا غصہ ہندوستان والوں کو پتہ ہے، آگرے کا غصہ بڑا مشہور تھا، لوگ آگرے کے غصے کی بڑی قدر، جوتے کی قدر کیا کرتے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے کا غصہ آیا، حضرت جی 300 میل سے آپ کے پاس لے کے آیا، حضرت نے زار ہو قطار رونا شروع کر دیا، فرمایا بھائی کسی اور کو پہنا لے، میں نہیں پہنوں گا، تیرے غصے کو سر پہ تو رکھوں گا لیکن پاؤں میں نہیں پہنوں گا۔ اس نے کہا حضرت کیا؟ پر میں جو گنبد خضرا کا رنگ ہے وہی رنگ تیرے غصے کے تلے میں ہے، جو رنگ حضور کے روزے پہ چڑھا میں پیروں میں پہنوں، کہیں حضور کے روزے کی توہین نہ ہو جائے۔ جس کے جسم میں چڑیا جتنی جان نہیں، ناراض نہ ہونا، پھر میں پیار محبت سے کہوں گا، وہی نہ کافرین کے اوپر میرے عزیزوں انگلیاں اٹھاتا ہے جن کی آنکھ بند۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، انور شاہ کشمیری یا مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، جو آپ کے ہاتھ میں سٹک ہوا کرتی تھی، اس سٹک کو پکڑنے والے حصے کو محراب کی طرف کرتے، ایک دن نیچے لگنے والے حصے کو محراب کی طرف کر دیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بابو یہ سرا زمین پر آتا ہے، قبلے کی کہیں توہین نہ ہو جائے، اس کو سیدھا کر دے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوا کرتی تھی، اس ہفتے آپ کو 10 جلاب لگ جایا کرتے تھے۔ جب آپ بار بار باتھ روم آتے جاتے تو آپ کے شاگرد دیکھ کے کہتے اس ہفتے انور شاہ کشمیری کو رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے۔ کہاں سے لاؤں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے عزیزو میں کوئی اپنے کابرین کو تمہارے پہ تھوپنے نہیں آیا، آپ اپنی مرضی کرو، لیکن میرے عزیزو کپڑے کے بارے میں قیاس رائی کرنے سے پہلے کپڑا دیکھتے ہو، کھانے کو دیکھتے ہو، فروٹ لینے سے پہلے فروٹ کو ہاتھ میں لے کے دیکھتے ہو۔ خبردار لوگوں کی انگلی کوڑتا دیکھ کر خود بھی انگلی نہ اٹھاؤ، پہلے اچھی طرح تحقیق کرو یہ کون لوگ تھے، من میں آئے سمجھ میں آئے تو ان کی اتباع کرو، ورنہ میرے عزیزو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ان کے ویڈیو اعمال کو ان کے ساتھ۔ پورا دیکھیے گا لاسٹ تک، انشاءاللہ 3 آپ دن لوگ کا مولانا ایمان قاسم تازہ نانوتوی ہوگا۔ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف گئے، اللہ اکبر، صفہ کے چبوترے سے واپس آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت جی کیا بات ہے، مدینہ ہندوستان کے اندر تو مدینہ کرتے ہو، یہاں کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، عمل پلے کچھ نہیں، دامن داغدار ہے، محمد بھی سونا، محمد کا روزہ بھی سونا، مدینے کی مٹی بھی سونی، میں اس لیے مدینے میں حضور کے روزے کے سامنے نہیں جا رہا، میں سلام پڑھوں، آپ فرمایا سلام کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے بتا کیا لے کے آیا، میری جھولی خالی ہے۔ 3 دن نہیں گئے، چوتھے وقت تہجد کے وقت آئے، اللہ اکبر، مرید دیکھ رہے ہیں ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا آج مجھے خود بلا لیا، میرا سلام بھی قبول کیا، اپنے ہاتھوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا۔ میں نے تو آپ سے خدا پاک کی قسم نبی پاک نہ کبھی بات کی نہ کبھی کروں گا، میں اس ولی کو مانتا ہی نہیں، وہ ولی کیسا جو اسرائیل سے جھگڑ پڑے کہ میرے مرید کی روح کو خبردار تو کیوں لے کے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں خدا کے واسطے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ ممبر تم نے کن ظالموں کے حوالے کر دیا، وہ لوگ بکرے کے گوشت پر، جانور کے گوشت پر چھری پھیرتے نظر آئے، اس ممبر کو ذبح کرتے، اس دور کے اندر اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، میرے عزیزوں توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حقیقت ایسی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی ہے کوئی بات جو آپ کے سامنے آتی ہے؟ جو بھی کھڑا ہوتا ہے سرکار آ گئے،
سرکار چلے گئے، سرکار خدا کے واسطے، خدا کے واسطے 70,000 فرشتہ لائنوں میں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 70 دائیں کھڑا ہوا ہے، 70 بائیں، 70 آگے 70 پیچھے، جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار، وہ بھی ہاتھ پیچھے جوڑ جوڑ کے جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ معراج کا دولہا جو حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جب عرش مولا پہ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ 2,40,000 فرشتہ تو استقبال کے لیے آیا۔ سدرۃ المنتہا پر رک گئے، جبرائیل علیہ السلام کہ رسول اللہ کہ میں نہیں جا سکتا، میری طاقت یہاں، آپ کی طاقت وہاں، جہاں اللہ آپ کو بلا رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ کعبہ کو حسینی اودنا، فرمایا جس طرح کمان کو موڑو، فرمایا جب تیر چلاتے ہو کمان کے دونوں کنارے جڑ جاتے ہیں، اللہ اپنے رسول کے اتنا قریب تھا۔ خبردار، اپنی گلیاں، اپنے بازار، اپنے ذہن، اپنے سکتوں کی ہوار منہ کی خبردار، اپنے منہ کی نسوار کی ہوار۔ میرے عزیزو ذرا صبر تو کیا کرو۔ کہاں وہ آمنہ کا لال ہے، سیدہ ام سلمہ دنیا سے چلی گئی، ہاتھ سے نبوت کی خوشبو نہ گئی۔ میرے عزیزو وہ کھجور کا تنا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر نہیں بنا تھا، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک تنے کے سہارے لیا کے سہارے۔ جب وہ ممبر بن گیا تو پہلا جمعہ آپ نے ممبر پر پڑھایا، مسجد نبی میں رونے کی آواز آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، آپ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ رونے کی آواز کیا؟ آپ نے ممبر چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور اس درخت کو جا کے یوں کر کے سینے سے لگایا، جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں ویسے پیار کرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ممبر میری جدائی میں رونے لگ گیا تھا۔ پھر آپ نے ممبر سے فرمایا، آپ نے اس درخت سے فرمایا کیا اچھا نہ ہو میں تجھے جنت اور اپنے درمیان نہ کر لوں۔ آپ نے اس کے ٹکڑے کروائے اپنے ممبر اور اپنے حجرے کے درمیان، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کے درمیان میرے عزیزو جو لکڑی کا تنا میرے عزیزو حضور سے محبت کرے وہ بھی جنت میں سو رہا ہے۔ تو پھر بتاؤ صدیق عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لکڑی کا تنا، بے جان، سانس نہیں، منہ نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، وہ جنت میں سو رہا ہے جس نے تن من سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھی میرے عزیزو خبردار، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں جانا ہے تو سلام اگر نبی کو کرو گے، اس وقت تک تمہارا سلام حضور کے سینے میں نہیں جائے گا جب تک ابو بکر تمہارا سلام قبول نہیں کرے گا۔ سوچو تو صحیح، سلایا کہاں، بٹھایا کہاں؟ ابو بکر اگر تو 3 راتیں اپنی مجھے گود میں بٹھا سکتا ہے، میں محمد تجھے اپنی گود میں قیامت کی صبح تک بٹھا کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب تو نے مجھے گود میں بٹھایا تھا نظارہ کسی نے نہ کیا تھا، اب میں نے تجھے اپنی گود میں بٹھایا، قیامت تک آنے والے مسلمان اس گود کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ پہلے سوچو پھر بولو۔